سوال جواب آپ کر لیں، میرے خیال جس کے لیے آپ بےتاب ہو رہے ہیں. 27ویں ترمیم آ رہی ہے، یقیناً آپ نے بات چیت کی ہوگی، کوئی آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مولانا صاحب ایک بڑے زیرت اور بڑے سالڈ سیاستدان ہیں. وہ تو ان کی پارٹی اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے. اس کے اندر چیزوں کے اندر کوئی سوال ہوگا، کوئی جواب ہوگا، تو یہ مثبت بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. قطع نظر کہ ان کی ہمیں ہمیشہ سیاست کے اندر اور پاکستان کے اندر ان کی ضرورت رہتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو اسی پیرائی کے اندر جو اچھی بات ہے، نہ کوئی ایکسیپٹنس ہے نہ کوئی ریجیکشن ہے. وہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی شکیں ہیں، جو کلوزز ہیں، ان کو وہ ان سے ریکویسٹ بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اس کو دیکھوں گا، جانچوں گا. نیچرلی پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے لیے جو اچھی تجاویز ہوگی ان کی طرف سے وہ آئیں گی، جو نہیں ہوں گی وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. تو مثبت ہمیشہ کی طرح میں ان کے گھر سے جاتا ہوں. میں تہجد کے ٹائم اور فجر کے ٹائم پہ آنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میں مفاد پرست طبقے سے نہیں ہوں. اس کو اس طرح لے لیں. زبانی نکات پر بات چیت ہوئی ہے یا کوئی باقاعدہ آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ کو؟ نہیں، وہ تو گورنمنٹ آئے گی اور میرے خیال سے ان کی وہ آئیں گے تو پیش کریں گے. جو بھی ہوگا وہ تو ان کا پروسیجر ہے. میری تو جتنی بھی چھوٹی موٹی معلومات ہوتی ہے وہ میں ایکسچینج کر لیتا ہوں. آپ لوگوں سے بھی کر لیتا ہوں، کبھی 6-8 مہینے سال پہلے بھی کر لیتا ہوں. آپ لوگ 27ویں کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، میں 28ویں کی تیاری پہ کھڑا ہوا ہوں، تو وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. باقی سب چیزیں جو ہیں 27ویں ترمیم میں کوئی تشنت طلبی باقی رہے گی جس کے لیے 28ویں اور 29ویں؟ جی بالکل. جیسے جیسے پاکستان کی چیزیں یاد آتی جائیں گی ویسے ویسے ترمیم آتی جائے گی، ترقی ہوتی جائے گی. تو حتمی یہ بتائیے گا کہ کہا گیا تھا کہ جی نمبرز پورے ہیں، مطلب مولانا صاحب کے حوالے سے بات چلی کہ شاید ان کے نمبرز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ملاقات اسپیسیفکلی نمبرز کے حوالے سے ہوئی ہے یا نہیں. دیکھیں نمبرز کے اوپر تو کوئی کبات نہیں ہے. نمبرز آپ کو بھی اگر کسی چیز کے لیے چاہیے تو ہم آپ کو فراہم کر دیں گے کسی فورم میں. نمبر زیادہ ہی ہیں، لیکن نمبر کی بات نہیں ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ. پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی، کامیابی کی بات ہے. تو مولانا صاحب کو آپ نے ہمیشہ پایا ہے پاکستان کے لیے، اور آپ آگے بھی چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا حصہ ہمیشہ رہیں. نمبر یا نو نمبر والے سچویشن نہیں ہے، لیکن مولانا صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور وہ رول رہنا چاہیے اور رہے گا. اچھا سر، مولانا آپ نے جو تجاویز دی ہیں، کوئی مولانا صاحب نے کسی چیز کے اوپر کوئی اعتراض، کوئی ان کی جانب سے کوئی تجویز آئی ہے؟ دیکھیں میں تو بائی اینڈ لارج میرے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ایسا زبردست قسم کا ہے اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ کہ اس میں میری اور ان کی تو کوئی گیپ نہیں کسی بات کا. میں نے ان کو جو چیزیں ڈسکس کرنی تھی کر لی، جو انہوں نے مجھے بتانی تھی انہوں نے سمجھا دی. اب وہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کی تجاویز ہے، گورنمنٹ کا یہ 27 امینڈمنٹ ہے. وہ گورنمنٹ نیچرلی کانٹیکٹ کرے گی، آج کل میں آئے گی ان کے پاس. یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے 27ویں ترمیم، اس ترمیم کا کوئی مسودہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن کن سیاسی جماعتوں کو دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ان سیاسی جماعتوں سے آپ نے بات کرنی ہے. میں تو آپ کو اپنی بات کر سکتا ہوں. دیکھیں میں تو اوپر سے اور نیچے تک حفظ کر لیتا ہوں چیزوں کو. میرا سوال جناب علی، جیسے ہی بلاول کا ٹویٹ آیا اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈیبیٹ شروع ہوئی؟ کبھی وہ صدر کے اختیارات ختم کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے کر رہے ہیں. کیا مطلب کلیئرٹی کے ساتھ کس قسم کی ترمیم چاہتے ہیں؟ یہ کیا خط و خال ہوں گے ان ترمیم کے؟ دیکھیں جی پاکستان کی سلامتی کامیابی کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، میں جلدی سے شارٹ کر لیتا ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ ہے. میں سینیٹر ہوں کراچی سے، میں چاہتا ہوں کراچی میں سینیٹر ہوں، لیکن مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اسلام آباد میں. تو یہ میری منشا اور میری مرضی سے تو نہیں چیز چل سکتی تھی نا، کہ کوئی آ گیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہے تو اس کی مرضی کے تحت طے ہوگی چیزیں. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عمر کا تقاضا ہے کہ اگر آپ 85 سال کی عمر میں سیاستدان سیاست کر سکتا ہے، جس کو اٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، بٹھانے کے لیے 10 آدمی ہو، تو پھر ایک عام آدمی جو ہے وہ چاہے جج ہو، پولیس ہو، آپ ہو، میں ہوں، وہ 78 سال 70 سال 72 سال کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ 85 سال میں ایکسیپٹ کریں تو 70 72 بھی کر لیں گے، 68 بھی کر لیں گے. پچھلے یہاں آپ پہلے پیدل چلتے تھے، پھر اونٹوں پہ چلتے تھے، پھر گاڑیوں پہ چلتے تھے، پھر ڈیزل پہ چلتے تھے، پیٹرول پہ چلتے تھے، اب الیکٹرک پہ چلتے ہیں. ہر چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو امینڈمنٹ ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک نہیں کیا جا رہا. اس کے احساس کے تحت کوئی جو 2000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اس کے اندر اگر کسی کو احساس ہے اور اس کو نظر ثانی ہو جاتی ہے کنسنسس کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کولیشن کے ساتھ، اس میں بھی کوئی کبات نہیں ہے. پھر آپ کا ایشو کیا رہا؟ کیئر ٹیکر کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ اس سے 243 کے تحت بات کریں تو 243 کیا کہتے ہیں، ایک ملٹی ڈومین ایک ٹرم ہے.
جس کے اندر صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے، صرف ایئر فورس کی جنگ آسمانی نہیں ہے، یا سمندر کی نیوی کی جنگ نہیں ہے، سائبر جنگ بھی ہے، نیریٹو کی جنگ بھی ہے، اکنامیکل جنگ بھی ہے، گلوبل پوزیشننگ کی جنگ بھی ہے. اور اس جنگ کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہمیں اپنی افواج کو، جس میں تینوں فورسز ہیں، اس میں سنرجی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس سنرجی کو ہم کریٹ کریں گے، اس میں ہم انرجی دیں گے، ہم اس انرجی کے تحت اس کو مضبوط کریں گے. مضبوط سے آپ کا ڈیفنس اچھا ہوگا، ڈیفنس اچھا ہوگا تو آپ کی پروٹیکشن اچھی ہوگی، پروٹیکشن اچھی ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ اچھی ہوگی، انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تو بین الاقوامی طور پہ آپ کا جو آج مارکا اور پوزیشن کے بعد آپ انڈیا کو مار دھاڑ کرنے کے بعد، ہرانے کے بعد ذلیل و خوار کریں گے، جس پوزیشن پہ کھڑے ہیں تو وہ پوزیشن آپ کی بنے گی. اب اس میں آپ کو جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ کسی ابہام کے تحت اس کا آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. پتہ ہے یہ بتا دیجیے جانب سے کتنی ایک مزاحمت کی توقع کی جا رہی ہے اس ترمیم پر؟ کس کی طرف سے؟ پیپلز پارٹی کی بالخصوص. دیکھیں جی، مجھے تو یہ بہت سموتھ ہوتی ہوئی اور بہت سموتھلی پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پلان یہ کہ سینٹ سے ہی ہوگی، جو جدھر کا میں سینیٹر ہوں، اور پھر اس کا کمیٹی میں چلا جائے گا. یہ ایز پر پلان ہے. فرائیڈے کو اجلاس ہے، ضرورت پڑی سیٹرڈے کو بھی بلا لیں گے، اور ضرورت پڑ گئی تو سنڈے کو بھی بلا لیں گے. لیکن اس کے اندر کلیئرٹی رکھیں کہ جو ابہام ہے کسی کی چیز کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، اس کے اندر فلائٹ آن بورڈ ہے، اسٹریٹ ہے. صاحب اپوزیشن ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی. کیا اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کتنا وقت لگے گا اس ترمیم کو؟ 26ویں ترمیم کے موقع پر 26ویں ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی. کیا اس دفعہ بھی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے اگر اچھی سیاست کرنی تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ مانے نہ مانے یہ ان کا حق ہے، لیکن ان کو لینا چاہیے اور ان کو وہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے وہی منفی سیاست کری، نیگیٹو سیاست کی، اور بائیکاٹ اور وہی ٹویٹر اور اٹن پٹن، تو پھر آج کل موسم بڑا اچھا، آپ کے یہاں چھلیاں بڑی اچھی مل رہی ہیں، پکوڑے بہت اچھے ہیں، اور وہ ریوڑیاں بہت اچھی ہیں، تو پھر وہ کھائیں. ان کی ضرورت تو پھر ہمیں نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سلو فیصلہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ رات 3 بجے تک میٹنگز ہوئی ہیں. اس بار کیا امید ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے. دیکھیں، ان کے بہاف پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ان کو سکھا نہیں سکتے، نمبر 1. اور مثبت بات یہ ہے کہ وہ سب چیزیں دیکھیں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا میں کوئی چیز دیکھوں گا نہیں. پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی، تو ان کا فیصلہ ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کب تک ہوگا، تو آپ کتنا جلدی جاتے ہیں میں نے تو آپ کو بتا دیا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی کر دیں گے، اور اس مہینے کے سے بہت پہلے کر لیں گے. تو سینٹ میں یہ ترمیم پہلے آ رہی ہے. نمبر گیم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کس جگہ پہ کچھ نمبر چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں.